السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے میں ایک نئے ٹاپک کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پچھلی ویڈیو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یعنی اس ویڈیو کا تعلق بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ اس حوالے سے بخاری شریف کے اندر کتاب الطب باب الدواء بالعسل حدیث نمبر ہے 5684۔ تو آج اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ جل رہا ہے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں دست آ رہی ہے اور وہ بے قرار ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو جو ہے وہ شہد پلاؤ، شہد دو اسے۔ تو جب وہ صحابی رسول اپنے گھر گئے، بھائی کو شہد پلایا تو مرض جو ہے مزید جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو، مرض بڑھ گیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جا کے پھر شہد پلا۔ دوبارہ جب وہ گئے تو مزید جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شدت آ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا وہ جو مرض ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ دوبارہ اسے شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ جب وہ گئے تو شہد پلایا تو مزید جو ہے معاملہ بگڑ گیا۔ اب دوبارہ جب حاضر ہوئے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اللہ پاک کا فرمان سچا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بھائی کے بیماری کا علاج جو ہے وہ شہد سے ہی ہونا ہے، تو اب مجھے یقین ہے کہ آپ کے بھائی کا علاج جو ہے وہ شہد ہی سے ہوگا، دوبارہ جاؤ اسے پلاؤ۔ جب کہتے ہیں کہ جب میں چوتھی مرتبہ گیا، میں نے شہد پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرمائی۔ اب اس حدیث پاک سے آپ نے کیا سمجھا؟ اب اس حدیث کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پچھلی ویڈیو کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کتنا قوی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرما دیا، اب مجھے یقین ہے کہ تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! کتنا مضبوط جو ہے وہ ایمان ہمیں عطا فرمایا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن اللہ کا فرمان جو ہو اس پر آپ نے یقین رکھ رہا ہے، آنکھیں بند کر دیں۔ اسی طرح میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا فرمان آ جائے تو پھر ادھر ادھر ہم نے نہیں دیکھنا، پھر ہم نے آنکھیں بند کر دینی۔ اب کل ہی میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ وہاں پر ایک صاحب نے جو ہے وہ دی ہوئی تھی، کہا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ زمین ساکن ہے، حالانکہ فلانا شخص گیا تھا، اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ سورج کے قریب سے ایک سیارہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، تو اس لیے زمین تو سورج سے چھوٹی ہے، اب زمین کیسے ساکن ہو سکتی ہے، بلکہ سورج ساکن ہے، زمین جو ہے اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ مقصد یہ ہے میری ویڈیو بنانے کا کہ آج اس پرفتن دور کے اندر ہم نے اللہ کے کلام اور اس کے جو ہے محبوب کے فرمان سے ہم نے جو ہے اپنے زندگی کا تعین کرنا ہے۔ اب دیکھ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر جو قرآن کا دل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست حکم والے کا۔
اللہ تعالیٰ فرمایا سورج چل رہا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، فرمایا کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، ولليل سابق النهار، اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، وكل في فلك يسبحون، ہر ایک جو ہے ہر ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں، یعنی وہ چل رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے وجعل اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، 24ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، ہم نے زمین کو قرار بخشا، والجبال اوتادا، 30ویں پارے کے اندر پہلی سورت ہے سورہ نبا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے میخوں کے ذریعے سے جو ہے میخی گاڑیاں، میخ کیا ہے؟ پہاڑ ہے، پہاڑ میخ بنائی اس کے لیے تاکہ زمین کو قرار بخشی جائے، آسمان کو چھت بنایا، تو نہ آسمان جو ہے اور زمین دونوں ساکن ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہے؟ سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، اگرچہ وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس حکم کے مطابق اس نے حرکت کرنی ہے اور وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا ہے تو پھر اگر آپ فیس بک کے اندر ایسی پوسٹیں دیکھیں گے تو آپ کو چاہیے کہ پوسٹ دیکھنے سے پہلے اس پہ جیسی نظر پڑے آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اٹھائیں یا حدیث پاک سے جو ہے اپنی رہنمائی لیں، ٹھیک ہے، حدیث سے رہنمائی مل جائے گی آپ کو، اللہ تعالیٰ کے کلام سے رہنمائی آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام میرے ہاتھ کے اندر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، ٹھیک ہے، لیکن زمین کو قرار ہے، زمین کو قرار ہے۔ اب اگر ہم قرآن سے رہنمائی نہ لیتے اور ان بگوڑوں کے پیچھے چلتے، جو بگوڑے ہیں اور سائنس کے رٹے لگا کے پھر رہے ہیں کہ سائنس فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے، سائنس کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا، ہم نے اللہ اور اس کے فرمان کو تھام کے رکھنا ہے، وگرنہ یونیورسٹی کے بچے ہوں، کالج کے بچے ہوں، وہ بہت ساری باتوں میں جو ہے وہ پھسل چکے ہیں، بہت سارے نظریات ان کے تبدیل ہو چکے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وسوسوں کے اندر وہ مبتلا ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا، اسی طرح محبوب علیہ السلام کا فرمان وہ پڑھتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ راستے سے نہ ہٹتے۔ جو ہے صحیح العقیدہ شخص جو عالم ہو، واقعی عالم ہو، اس سے رہنمائی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بہت سارے جو ہے آپ کو ادھر ادھر کی بات لوگ مل جائیں گے، لیکن ان کی طرف بھی توجہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا۔ آج ایسا کڑا امتحان ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، ایسا کڑا امتحان ہے کہ میرے لباس کے اندر میری طرح چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی، ٹوپی پہنی ہوگی، امامہ پہنا ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، لیکن ایمان سے خالی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن پڑھ کر اس کی غلط تشریح کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جتنے بھی سننے والے ہیں آج ان کے سامنے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے کہا اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں نے آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی اور آپ اس بات کو آگے شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں تک جو ہے یہ پیغام پہنچے اور وہ بھی اس سے جو ہے صحیح رہنمائی لے سکے۔